السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وأرجلکم إلى الكعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و مشاہدین کرام، سورۃ المائدہ کے دوسرے رکوع کی 2 آیات اس وقت تلاوت کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی چیزوں کا تذکرہ کیا، جس میں بطور خاص انسانوں کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں، ممنوع چیزیں کون سی ہیں، اور اس میں 2 پہلوؤں کا بطور خاص ذکر کیا گیا، کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق اور خواتین سے متعلق، جنس سے متعلق کچھ تفصیلات بیان کی گئی، اور درمیان میں ایک اہم چیز کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے اب دین کو مکمل کر دیا ہے، اس میں اب کسی کمی بیشی کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے، اور یہ ایک اہم ترین انعام ہے۔ چونکہ ہمارے سامنے جو آیات ہیں ان میں اب اللہ تبارک و تعالی عبادات سے متعلق احکام دے رہا ہے، اور عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت دین اسلام میں وہ نماز ہے۔ گویا کہ اسلامی تہذیب کی اگر بنیاد کسی چیز کو قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ نماز ہے، جو روحانی تطہیر کا ذریعہ ہے، جو انسان کے لیے عبدیت کے اظہار کا اہم ترین ذریعہ ہے، اور
تقرب الہی کا اہم ترین ذریعہ، جس کو اسلام میں شریعت مطہرہ میں عماد الدین قرار دیا گیا ہے، دین کی بنیاد ہے، دین کا یہ ستون ہے، اس اعتبار سے اسلامی تہذیب کی نمایاں ترین خصوصیت اگر کسی چیز کو قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ نماز ہے۔ اور نماز یہ کوئی معمولی چیز نہیں، انسان اپنے رب کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے جب حاضر ہو رہا ہو، بندگی کا اظہار کر رہا ہو، اس کا ظاہر بھی تیار ہونا چاہیے، اس کا باطن بھی تیار ہونا چاہیے، اس کے لیے طہارت انتہائی ضروری ہے، اور انسان کا قلب و دماغ اور اس کا جسم تینوں چیزیں تطہیر کے عمل سے گزر جائیں، اس کے بعد ہی یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتی ہے۔ آیات مذکورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز سے پہلے تذکرہ کیا ہے وضو کا، طہارت کا، انسان کا ظاہر پاک ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ دوسری آیات میں باطنی تطہیر کی بھی بات کہی گئی ہے، اور وضو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ انسان کو اس کے ذریعے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے نفسیاتی اعتبار سے تیار کیا جاتا ہے۔ انسان کا قلب و دماغ حاضر ہو، ایک خاص مرحلے سے گزرنے کے بعد انسان اللہ کے دربار میں پہنچے، تو اس کے بعد وہ نفسیاتی اعتبار سے بھی تیار ہوگا، قلبی اعتبار سے بھی تیار ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا دماغ بھی حاضر ہوگا۔ اس لیے یہاں اب وضو سے متعلق، غسل سے متعلق، تیمم سے متعلق احکام دیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے سورۃ النساء میں ایک اجمالی آیت وضو کے حوالے سے، تیمم کے حوالے سے گزر چکی ہے۔ یہاں اب وضو کے فرائض کو، اس کے احکام کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے یہاں جو مکلف ٹھہرایا جا رہا ہے وہ ایمان والوں کو مکلف ٹھہرایا جا رہا ہے۔ وضو کے اور جزئیات کے مکلف وہ غیر مسلم نہیں ہو سکتے ہیں، ایمان کے بعد ہی انسان جزئیات کا مکلف ہوتا ہے، اس لیے ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جس نے ایمان قبول کیا، جس نے رب کو تسلیم کر لیا، اب اس پر تفصیلی احکام کو ماننا بھی ضروری ہے، جزئیات کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اللہ نے عبدیت کے حوالے سے انسان پر جو چیزیں عائد کی ہیں، ہر انسان ایمان لانے کے بعد ان کا مکلف قرار پاتا ہے، اور قرآن پاک چونکہ اصول کی کتاب ہے، بنیادی چیزوں کو واضح کرنے والی کتاب ہے، اس لیے یہاں وضو کے فرائض کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور وضو کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے ایک اہم ترین نقطہ ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ وضو ہو یا نماز، جہاں اس کے احکام ہمیں قرآن و حدیث میں ملتے ہیں، اسی طرح سے اس کی تفصیلات ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے وساطت سے عملی تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ عملی تواتر اور قولی تواتر جس چیز کا ثابت ہو جائے، تواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں اتنے لوگ اس کو بیان کریں، اس پر عمل کر کے بتائیں، جن کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو، اس کو شریعت کی زبان میں تواتر کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جو چیز تواتر کے ساتھ ثابت ہو، اس کا انکار کرنا، اس سے حکم عدولی کرنا، یہ ایمان کے منافی ہے۔ اور آپ نے یہ مسئلہ سنا ہوگا کہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے عمدن نماز پڑھتا ہے، ایک تو ہے سہون، اور انسان کو پتہ نہیں تھا، یاد نہیں تھا کہ مجھے وضو ہے یا نہیں، طہارت سے ہوں یا نہیں ہوں، وہ تو سہو کا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر کوئی عمدن جان بوجھ کر، اس کو پتہ تھا کہ مجھے وضو نہیں ہے، میں حدث سے ہوں، اس کے باوجود اس نے نماز پڑھ لی، علماء کا اتفاق ہے کہ ایسا شخص کفر تک پہنچ سکتا ہے، یہ شخص کافر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے ایک تواتر والی چیز کا انکار کیا ہے۔ تو وضو بھی اور نماز بھی
عملی تواتر کے ذریعے بھی ہم تک پہنچی ہے، جیسے اس کے بارے میں ہمارے پاس قرآن اور حدیث کے دلائل موجود ہیں، وہ بھی تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک عملی تواتر پایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں اتنے لوگ ہر زمانے میں وضو کرتے رہے، ایک دوسرے کو سکھاتے رہے عملی طور پر، اسی طرح سے نماز بھی عملی تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی۔ یہ تواتر ایک اہم ترین دلیل ہے کہ اس دین کی بنیادیں کتنی مستحکم ہیں۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو سیکھا کرتے تھے، پھر صحابہ کرام دوسروں کو وضو سکھایا کرتے تھے۔ بہت سے صحابہ کرام کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے دوسرے صحابہ کرام، ان کے بارے میں روایات منقول ہیں کہ وہ لوگوں کو باقاعدہ وضو کی تعلیم دیتے تھے، وضو سکھاتے تھے۔ اور نماز کا مسئلہ تو اس سے زیادہ اہم ہے۔ نماز سکھانا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا تھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے آپ مجھے دیکھو نماز پڑھتے ہوئے۔ تو صحابہ کرام نے جیسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی احکام تھے ان پر عمل کر کے بتایا، اور صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سیکھا ہے۔ اور نماز کی جتنی بھی شکلیں ہم تک پہنچی ہیں تواتر کے ساتھ، چاہے قولی طور پر وہ دلائل موجود ہوں، عملی طور پر وہ دلائل موجود ہوں، اگر وہ تواتر کے ساتھ ہیں، صحیح سند کے ساتھ ہیں، صحیح روایات کے ساتھ ثابت ہیں، تو ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ان کے بارے میں جھگڑنا، ان کے بارے میں اختلاف کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ہاں، کسی کے نزدیک کوئی شکل زیادہ افضل ہوگی، کسی کے نزدیک دوسری شکل زیادہ افضل ہوگی، لیکن بہرحال تمام طریقے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور یہ اس دین کی وسعت کی دلیل ہے کہ اس میں بہت سی گنجائشیں ہیں، بہت وسعت ہے، اور یہ تکمیل دین کی ایک اہم ترین دلیل ہے کہ اس دین کے اندر بڑی لچک ہے، بڑی وسعت ہے۔ بہرحال ہمارے سامنے جو آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، قام الی کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، اہتمام کے ساتھ کسی چیز کو کرنے کی کوشش کرنا۔ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب آپ نماز کا ارادہ کرو، جب نماز کی تیاری شروع کرو، سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایسا نہیں کہ آپ بغیر تیاری کے، بغیر اہتمام کے رب کے دربار میں پہنچ جائیں، یہ ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اللہ کا تقدس، اللہ کا احترام، اللہ کی بڑائی انسان کے ذہن میں رہے، اس لیے انسان کو نفسیاتی اعتبار سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو ظاہری اعتبار سے پاک کرنا ہے، باطنی اعتبار سے پاک کرنا ہے۔ اور یہ ایک اہم نقطہ ہمارے ذہن میں رہے کہ باطنی تطہیر کا، باطنی طہارت کا ظاہر پر اثر پڑتا ہے، اور ظاہری تطہیر کا باطن پر اثر پڑتا ہے۔ ہم خود محسوس کرتے ہیں جب ہم بغیر وضو کے ہوتے ہیں، ہمارے اندرون کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک بے چینی، بے اطمینانی کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن جب باوضو ہوتے ہیں، طہارت کے ساتھ ہوتے ہیں، اس وقت کتنا اطمینان قلبی نصیب ہوتا ہے، اور انسان کے ظاہر پر اس کا اثر پڑتا ہے، کیونکہ انسان اصلاً اندرون کا نام ہے۔ جب اس کا قلب و دماغ وہ مطمئن ہوں گے تو اس کا ظاہر بھی مطمئن ہوگا، پھر انسان میں خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، حضور قلب ہوگا، اور دوسرے اثرات جسم پر مرتب ہوں گے۔ اسی طرح سے کبھی اگر ہمارا ظاہر ناپاک ہے، جسم پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، کیچڑ ہی اگر لگی ہوئی ہے، انسان کا قلب و دماغ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات نمایاں ہو جاتی ہے کہ انسان کا ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے، باطن بھی پاک ہونا چاہیے۔ اس لیے نماز کی شرائط میں سے ہے کہ پاکی، جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، انسان کے کپڑوں کا پاک ہونا۔ لہٰذا یہاں پاکی کے حوالے سے احکام دیے جا رہے ہیں۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ،
جب نماز کا ارادہ کرو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، یہاں فرائض بیان کیے جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں، عملی تواتر سے یہ بات ثابت ہے۔ قرآن وہ احکام کی کتاب ہے، اس میں فرائض اور اصولی باتیں بیان کی گئی ہیں، آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ وضو کا ادب کیا ہے؟ یہاں قرآن پاک حکم دے رہا ہے کہ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو۔ ڈائریکٹ چہرے کو دھونا یہ ممکن نہیں ہے جب تک نہ انسان کا ہاتھ صاف ہو، جب تک نہ چہرے کا بنیادی عضو جو منہ ہے، ناک ہے، وہ صاف ہو جائیں، اس کے بعد ہی چہرہ دھویا جا سکتا ہے۔ عملی تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھ دھویا کرتے تھے، ہاتھوں کی صفائی کیا کرتے تھے، اس کے بعد کلی کیا کرتے تھے، اس کے بعد استنشاق یعنی ناک کو اچھی طرح پاک و صاف کر لیا کرتے تھے، اس کے بعد انسان اپنا چہرہ دھونا شروع کر دے۔ خیر اس کا تعلق آداب سے ہے، تفصیلات سے ہے، سنن اور مستحبات سے ہے۔ یہ تفصیلات ہماری فقہ میں، ہماری شریعت میں بڑی مفصل انداز سے موجود ہیں، اور فقہ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہاں آپ کو سب سے پہلے کتاب الطہارہ ہی نظر آئے گا۔ مومن کو، ایک مسلمان کو سب سے پہلے پاکی کی تعلیم دی گئی ہے، تو لہٰذا یہاں پر سب سے پہلا حکم جو دیا جا رہا ہے، نماز کا ارادہ کیا جائے تو فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، دھو وجوہکم، اپنے چہروں کو۔ وجہن عربی زبان میں سامنے والے حصے کو کہتے ہیں، جو فرنٹ پر آتا ہے۔ وجہن کا اطلاق اوپر پیشانی سے لے کر جو بال یہاں ختم ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اس پر وجہن کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی لیے فقہا نے یہ تفصیلات بیان کی ہیں کہ وجہن میں سے اگر کوئی حصہ، معمولی سا حصہ بھی سوکھا رہ گیا تو انسان کا وضو نہیں ہوا۔ تو فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو، یہ پہلا فرض ہے، پہلا حکم ہے، اور یہ آیت وضو بھی کہلائی جا سکتی ہے۔ اس میں وضو کے فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا اہم ترین فرض کیا ہے؟ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یدن ہاتھ کو کہتے ہیں، اور ہاتھ کا اطلاق کلائی تک بھی ہوتا ہے، ہاتھ کا اطلاق یدن کا یہاں مونڈے تک بھی ہوتا ہے، کندھے تک بھی ہوتا ہے۔ اب قرآن پاک نے یہاں پر وضاحت کی کہ وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو دھو، إِلَى الْمَرَافِقِ، مرفق کی جمع مرافق کہتے ہیں اصل میں جس چیز پر انسان رفق، آرام کرے، ٹیک لگائے، یعنی کوہنی۔ عام طور پر انسان اس پر ٹیک لگاتا ہے، سہارا حاصل کرتا ہے، عربی زبان میں اس کو مرفق کہا جاتا ہے، کوہنی کو۔ تو کوہنیوں تک ہاتھوں کا دھونا یہ بھی فرض ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی نماز اور وضو کی شرائط میں سے ہے۔ تو ہاتھوں کا دھونا یہ بھی ایک اہم ترین فرض ہے۔ اس کے بعد تیسرا فرض بیان کیا جا رہا ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ رؤوس سر کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے لیے غسل نہیں، دہنا نہیں، بلکہ ایک دوسری چیز مسح کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مسح کہتے ہیں اصل میں عام طور پر کسی چیز پر ہاتھ پھیرنا، لیکن جب وضو اور غسل کے سیاق میں اس کو بیان کیا جائے، گیلا ہاتھ، تر ہاتھ، وہ اپنے کسی جسم کے عضو پر پھیرنا، اور یہاں سر پر مسح کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، تو سر پر اپنا گیلا ہاتھ پھیرنا یہ مسح کہلائے گا۔ اب کتنے سر کا مسح کیا جائے گا؟ یہاں تو پورے سر کا ذکر کیا گیا ہے، اس سلسلے میں الگ الگ نقطہ نظر ہیں۔ سر کا اطلاق جتنے حصے پر ہوتا ہے، یہاں پر ہاتھ پھیرنے کی بات کہی جا رہی ہے، ہاتھ کا جتنا حصہ سر پر آتا ہے جس کو ہم چوتھائی سر کہتے ہیں، بعض فقہا اسی پر مسح کا اطلاق کرتے ہیں کہ اتنے سر کا مسح کرنا وہ فرض ہے، ضروری ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، چونکہ مسح کی بات برؤوسکم کے ساتھ کہی گئی ہے، پورے سر کا مسح کرنا یہ ضروری قرار پائے گا۔ بہرحال یہ دو قسم کے نقطہ نظر ہیں۔ تمام لوگوں کے نزدیک بالاتفاق پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ البتہ فرض کے بارے میں دو قسم کے نقطہ نظر قرآن پاک کے الفاظ کی وجہ سے سامنے آئے ہیں، اور اس میں دونوں کی گنجائش ہے، اس میں اختلاف اور جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھائی سر کا مسح یہ بھی کافی ہو سکتا ہے، اور پورے سر کا مسح یہ بھی بہتر ہے، افضل شکل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک اہم ترین چیز،
چوتھا فرض اس کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن پاک جو الفاظ استعمال کر رہا ہے وَأَرْجُلَكُمْ، جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں یہاں وَأَرْجُلَكُمْ لام پر زبر پڑھا جا رہا ہے، یہ فغسلو کے ساتھ اس کا تعلق ہے، فغسلو کے بعد وجوہکم مفعول بن رہا ہے، اس پر زبر ہے، وَأَيْدِيَكُمْ اس پر زبر ہے، اور اس کے بعد وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ با کی وجہ سے رؤوس کے نیچے زیر۔ اب وَأَرْجُلَكُمْ لام کے زبر کے ساتھ جب استعمال کیا جا رہا ہے، جمہور کا، تمام علماء کا، تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ ارجلکم کا تعلق مسح سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق غسل سے ہے، دھونے سے ہے، یعنی پیروں کو دھویا جائے گا۔ اور یہاں پر یہی روایت متواتر ہے، یہی روایت ثابت شدہ ہے، اور عمل بھی یہی ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کو دھویا کرتے تھے، صحابہ کرام نے پیروں کو دھو کر بتایا۔ پیروں پر مسح کرنا یہ عملی تواتر سے ثابت نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے وَأَرْجُلِكُمْ بھی پڑھا ہے۔ ارجلکم پڑھنے کی صورت میں کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ اس کے بعد مطلب کیا ہو جائے گا؟ مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اپنے پیروں کا مسح کرو۔ بعض لوگوں کے نزدیک پیروں پر مسح کرنا یہ وضو میں ضروری ہے، حالانکہ تواتر سے یہ بات ثابت نہیں ہے، قرآن پاک کے الفاظ سے یہ ثابت نہیں ہے، اور اسی طرح سے عملی تواتر سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ بہرحال پیروں کو دھونا یہ ضروری ہے، یہ فرائض میں سے ہے۔ پھر ارجلکم کا ذکر بعد میں کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک ہمارے سامنے ایک فطری ترتیب بیان کرنا چاہتا تھا، اور شرعی ترتیب بھی یہی ہے کہ پہلے چہرے کو دھویا جائے، پھر ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا جائے، پھر مسح کیا جائے، اور اس کے بعد پیروں کا نمبر آتا ہے۔ پیروں کی ترتیب بتانا مقصود تھا، اس لیے وہ ارجلکم کو مؤخر کر دیا گیا، بعد میں ذکر کیا گیا۔ الالکعبین، ارجلکم پیروں کو دھونا کہاں تک ضروری ہے؟ الالکعبین، ٹخنوں تک۔ جو ابری ہوئی ہڈیاں ہیں دونوں طرف، اس کو عربی میں کعبن کہتے ہیں، اور کعبن عربی میں کسی بھی ابری ہوئی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کو اسی لیے خانہ کعبہ کہتے ہیں کیونکہ اس وقت روئے زمین پر وہی ایک گھر تھا، وہی ابرا ہوا تھا، اس لیے اس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے سورۃ النبأ میں عورتوں کے حوالے سے ایک خاص صفت بیان کی گئی ہے، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، عورتوں کی خاص صفت کا تذکرہ کیا گیا۔ تو کعبن اصلاً ابری ہوئی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب پیروں کے سیاق میں اس کا تذکرہ ہوگا تو اس سے ٹخنا مراد ہوتا ہے، تو ٹخنے تک پیروں کو دھونا یہ انتہائی ضروری ہے، یہ فرائض میں سے ہے۔ تو وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، عام طور پر ٹہنی یہ انسان کا ٹخنا یہ جب سوکھا رہ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی سخت بات بیان ارشاد فرمائی ہے کہ ویل تباہی ہے ان ٹخنوں کے لیے جو سوکھی رہ جائیں، جو وضو کے دوران سوکھی رہ جائیں۔ تو انسان کو خاص اہتمام کرنا ہے، انسان جب پیر دھو رہا ہو اس وقت کوئی بھی حصہ اس کا سوکھا نہ رہنے پڑے۔ اس کے ساتھ قرآن پاک اب تذکرہ کر رہا ہے، یہ تو وضو کی حالت ہوئی، جس کو کہتے ہیں حدث اصغر، چھوٹا حدث انسان کو لاحق ہو گیا۔ لیکن اگر بڑے حدث میں انسان مبتلا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے حالت جنابت۔ انسان کو غسل کی ضرورت پڑ گئی، غسل کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، اگر آپ حالت جنابت میں ہو، جنابت یا تو انسان عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرے، بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرے، اس وقت انسان کو حالت جنابت لاحق ہو سکتی ہے، یا عام حالات میں بھی انسان کو حالت جنابت لاحق ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں وضو کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس صورت میں حکم دیا جا رہا ہے فَطَّهَّرُوا، خوب طہارت حاصل کیا کرو۔ طہارت، اس کے الفاظ پر آپ یہاں غور کیجئے، قرآن پاک نے یہاں غسل کا حکم دیا ہے، تو فَطَّهَّرُوا، خوب طہارت میں مبالغہ کیا کرو، یعنی غسل کیا کرو۔ اس صورت میں غسل کرنا یہ ضروری ہے، یہ انسان کے لیے جنابت سے ختم ہونے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ انسان اس صورت میں غسل ہی کرے۔ جنوب کا لفظ یہ اصلاً اجنبی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ انسان اس وقت ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے، وہ پاکی سے وہ اجنبی بن جاتا ہے، اس لیے ایسی حالت کو جنوب کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال جب انسان کو حدث اکبر لاحق ہو جائے، جب انسان کو غسل کی حالت
حاجت ہو جائے اس وقت غسل کرنا ہی ضروری ہے۔ غسل کا طریقہ وہ بھی فقہ کی کتابوں میں مفصل منقول ہے، یہاں صرف حکم دیا جا رہا ہے، آداب اور اس کا جملہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اب ایک اہم ترین چیز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اگر انسان کبھی وضو پر یا غسل پر قادر نہیں ہے، یا تو پانی نہیں ہے، یا انسان کے پاس پانی تو ہے لیکن وہ مریض ہے، یا کہیں سفر کی حالت میں ایسا ہے کہ پانی بھی موجود ہے اور وہ مریض بھی نہیں ہے، لیکن ایسی اضطراری صورت ہے کہ وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے، وقت کم ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے، اضطراری صورتحال پیش آئی، اس وقت بھی قرآن پاک ایک متبادل کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ شریعت مطہرہ کی وسعت کی دلیل ہے کہ اس صورت میں بھی ہمیں تطہیر کے عمل سے گزارا جا رہا ہے، تاکہ انسان اگر ظاہری طہارت حاصل نہ کر سکے کم از کم اپنے آپ کو نفسیاتی طور پر تیار کرے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر آپ مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفر، یا آپ حالت سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، غائط کہتے ہیں اصل میں نشیبی زمین کو، یہ جو نیچلی زمین ہوتی ہے اس کے لیے غائط کا استعمال کیا جاتا ہے، اور عام طور پر جب ٹوائلٹس نہیں ہوتے تھے، بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، اس وقت آج بھی دیہاتوں میں اور اس وقت مدینہ منورہ میں لوگ کسی نشیبی زمین میں جہاں پردہ ہو سکے، جہاں انسان کو ناپاکی لاحق نہ ہو سکے، ناپاک چیز اس کے کپڑوں پر، اس کے جسم پر گر جائے، تو اس لیے نشیبی زمین میں جایا کرتے تھے، اس کو غائط کہا گیا۔ یہاں قرآن پاک نے اشارتاً اور کنایتاً بات کی ہے کہ جب آپ کسی بیت الخلاء میں چلے جائیں، آپ جسمانی ضرورت کی تکمیل کے لیے چلے جائیں، او لامستم النساء، یا آپ نے عورتوں کو چھوا ہو، یہاں بھی اشارتاً اور کنایتاً بات کی گئی ہے کہ عورتوں سے ازدواجی تعلق قائم کیا ہے، یعنی دونوں صورتوں میں، چاہے حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو، دونوں صورتوں میں کیا کرنا ہے؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، آپ کے پاس ماء نہ ہو، پانی نہ ہو۔ یہاں تمام فقہا کا، تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ پانی نہ ملنے کا مسئلہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے، اس میں کبھی پانی موجود بھی ہو سکتا ہے، مرض کی بات کہی گئی ہے، اسی طرح سے سفر کی بات کہی گئی ہے، تو پانی نہ ملنے کی بات سے اشارہ اس جانب ہے کہ انسان پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اس وقت آپ قصد کرو، آپ ارادہ کرو پاک مٹی کا، یا پاک مٹی سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو، اینٹ ہی کیوں نہ ہو، جو بھی جن سے مٹی سے ہے، جن سے تراب سے ہے، اس سے انسان تیمم کر سکتا ہے، اس سے انسان اپنی پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ تو تیمم اصلاً قصد و ارادے کا نام ہے، اس وقت قصد کرو، ارادہ کرو، سعیداً طیباً، پاک مٹی کا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، اس کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس وقت آپ مسح کرو، اپنے ہاتھ پھیرو، کہاں کہاں؟ پہلے مٹی پر ہاتھ پھیرا جائے گا، اور اس کے بعد بھی وجوہکم، اپنے چہرے کا مسح کیا جائے گا، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا مسح کیا جائے گا۔ اس صورت میں انسان پاک ہو گیا، حدث اصغر سے بھی اور حدث اکبر سے بھی۔ اور عام طور پر زمانے جاہلیت میں اس وقت اس حوالے سے لوگ اس تصور کو ذہنوں میں نہیں رکھتے تھے، اس لیے اہل کتاب نے بھی اعتراضات کیے، مشرکین نے بھی اعتراضات کیے کہ دیکھو اب پاکی حاصل کرنے کے طریقے کیا کیا اللہ کی طرف سے نازل ہو رہے ہیں، رسول کی زبانی ان کو بیان کیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا گیا اس حوالے سے۔ اور کچھ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ روایات موجود ہیں، یہ بھی عرض کیا کہ یہ لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، اس لیے اگر آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان چیزوں سے ان لوگوں کے سامنے اجتناب کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غضبناک ہوئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جانا پڑا کہ ناراضگی اتنی زیادہ سخت ہو گئی ہے، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معمولی سی چیزوں سے دستبرداری کو برداشت نہیں کر رہے تھے۔ اسلامی تہذیب سے انسان دستبردار ہو جائے، اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال اس حوالے سے تفصیلات موجود ہیں کہ صحابہ کرام میں جب تک تیمم
کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، تو اس وقت بہت سے ایسے واقعات پیش آئے. ایک صاحب زخمی تھے، سر زخمی تھا، انہوں نے طہارت حاصل کرنے کا طریقہ معلوم کیا، تو چونکہ اس وقت کوئی واضح حکم موجود نہیں تھا، صحابہ کرام نے ان کو پانی کے استعمال پر مجبور کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شہید ہو گئے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی، اگر آپ لوگ معذور نہ ہوتے کہ آپ کو حکم معلوم نہیں تھا، تو میں آپ کے قتل کا حکم دیتا. بہرحال یہاں تیمم کا حکم دیا گیا. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اپنے چہروں کا مسح کرو، اپنے ہاتھوں کا مسح کرو. مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ پر کوئی حرج ہو، آپ پر کوئی مشقت ہو، آپ پر کوئی تنگی ہو. وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ آپ کی تطہیر کرنا چاہتا ہے، آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اللہ اپنی نعمت کی تکمیل کرنا چاہتا ہے کہ ہر جزئیے کو، ہر تفصیل کو بیان کیا جائے اور دین کی تکمیل ہمارے سامنے آ جائے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ آپ شکر گزاری کر سکو کہ ہمارے پاس ایسا دین ہے جس سے بہتر کوئی دین نہیں ہو سکتا ہے. آج اسی آیت پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ظاہری اور باطنی اعتبار سے ہماری تطہیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.